میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے قرآن کی آیت پڑھی. اللہ فرماتا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اے میرے ایمان والے بندو تم ایمان لانا چاہتے ہو؟ ہاں میرے مولا میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا اے میرے ایمان والے بندو تم ایمان لانا چاہتے ہو؟ ہاں مولا ایمان لے آئے مگر پروردگارا یہ بتا ایمان لانے میں کوئی شرط تو نہیں لگائی. جواب آتا ہاں میرے بندو میں نے شرط لگائی ہے. او مولا تو بتا دے وہ شرط کیا ہے؟ اللہ فرماتا ایمان لاؤ. ایسا ایمان میں نے کہا پروردگارا تو بتا کیونکہ تو خالق ہے تو مالک ہے تو رازق ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے. مولا بتا کیسا ایمان لائے؟ ہر بندہ اپنے آپ کو کہتا میں ایمان والا ہوں. ہر اسٹیج پہ قاری قرآن کا دعویٰ میں ایمان والا, ہر مفتی کا دعویٰ میں ایمان والا, ہر شاعر کا دعویٰ میں ایمان والا, ہر مفتی کا دعویٰ میں ایمان والا, ہر حاجی کا دعویٰ میں ایمان والا, ہر نمازی کا دعویٰ میں ایمان والا. اس لیے میں نے کہا تیرے ایمان کے لیے دلیل تیرے پاس کیا ہے؟ بولے میرے نبی کا وہ کلمہ پڑھا ہے جو صدیق اکبر نے پڑھا ہے, میں نے وہ کلمہ پڑھا جو عمر فاروق اعظم نے پڑھا ہے, میں نے وہ کلمہ پڑھا ہے جو عثمان غنی نے پڑھا ہے, میں نے وہ کلمہ پڑھا ہے جو جناب مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا نے پڑھا ہے, میں نے وہ کلمہ پڑھا ہے جو حبش کا رہنے والا بلال پڑھا ہے, میں نے وہ کلمہ پڑھا ہے جو جناب طلحہ و زبیر نے پڑھا ہے, میں نے وہ کلمہ پڑھا ہے جو جناب سعد بن ابی وقاص نے پڑھا ہے, میں نے وہ کلمہ پڑھا ہے جو عمار بن یاسر نے پڑھا ہے. میں نے کہا کلمہ کون سا ہے؟ جواب آتا ہے لا الہ. سب لوگ مل کے پڑھ لیں یہ وہ کلمہ ہے غیر مسلم پڑھے ایمان سے ساتھ محبت رسول کے ساتھ, غیر مسلم پڑھے مسلمان ہو جائے اور مسلم پڑھے اگر ایمان میں کمی ہو دل سے پڑھے گا ایمان مضبوط ہو جائے گا. کلمہ پڑھے لا الہ. سب لوگ مل کے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا یہ کلمہ تو نے پڑھا ہے؟ بولے ہاں میں نے یہ وہ کلمہ پڑھا ہے جسے صدیق اکبر نے پڑھا, عمر فاروق اعظم عثمان غنی مولا کائنات جناب بلال نے پڑھا ہے, میں نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے. مسلمان آج یہی سمجھ بیٹھا کلمہ نبی کا پڑھ لیا کام چل جائے گا, نماز صرف پڑھتا ہوں کام چل جائے گا. اور میرے آقا کا غلام ہوں مانتا ہوں کلمہ پڑھا ایمان کے لیے شرط ہو گئی ہے. نماز پڑھی ہے ایمان والا ہونے کے لیے, ایمان والے کے لیے ایک نشانی مل گئی ہے. لیکن اس ساری باتوں پہ ایک اور دلیل چاہیے. جب آپ پوچھو گے قریشی صاحب وہ دلیل کیا ہے؟ اس دلیل کا نام ہے محبت رسول. بہت اچھا حضرت, واہ 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 واہ. کلمہ پڑھ لو, نماز پڑھو, روزہ سبحان اللہ حج کر لو. او میرے آقا کے کلاموں بڑی بات دنیا ہی میں نہیں ہندوستان میں نہیں عرب میں چلے جاؤ خانہ کعبہ کے اندر بھی مر جاؤ نبی کا پیار نہیں مومن نہیں ہو سکتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی
سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، تو نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کا کلمہ صدیق اکبر عمر فاروق اعظم عثمان غنی مولا کائنات شیر خدا نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کا کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے۔ میرے آقا کا غلاموں حضور سے محبت کرو۔ کھڑے ہو جائیں۔ سرمایہ اہل سنت، ناشر سلسلہ تیغیہ، عالم علوم اسلامیات حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی رحمت علی مصباحی تیغی، جو ہمارے جلسے کی صرف سرپرستی نہیں ہے، سربراہی نہیں ہے، بلکہ ان کا دیار، ان کا علاقہ، ان کے مہمان، سبحان اللہ، کہ ساری چہل پہل، یہ ساری بہار آفرینی، یہ رنگ، یہ عشق و محبت کا غلبہ ان کے دم قدم سے ہے۔ زور سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث الورا کانفرنس حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی رحمت علی صاحب مصباحی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھے بیٹھے، تشریف رکھیں آپ حضرات، بلکہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ دو چار جو ہمارے احباب گرامی دور ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لے آئے تو ساری بہار آ گئی۔ صرف بھٹیا کی بہار نہیں، کلکتہ کی بھی بہار، جامعہ عبداللہ ابن مسعود کی بھی بہار۔ سبحان اللہ، تشریف لے آئیے، آگے آ جائیے۔ بیٹھ جائیے۔ آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ مفتی رحمت علی صاحب اللہ دامت برکاتہ خصوصیت تشریف لا چکے۔ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں، جی لگا کے بولیں سبحان اللہ، پھر بولیے گا سبحان اللہ۔ میں میٹر کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھاؤں، سب لوگ پھر بولیے گا سبحان اللہ۔ میرے آقا کے غلام، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، او میرے بندو ایمان لاؤ۔ ہاں میرے مولا ایمان لائے اس لیے کہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ میرے مولا تیرے نبی نے فرمایا قیامت ہم نے مانا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا دنیا سے جانا ہے، ہم نے مانا ہے۔ نبی کونین سرور کون و مکان، سرور کون و مکان کل بروز محشر شفاعت کریں گے، ہم نے مانا ہے۔ کل بروز محشر دنیا سے مرنے کے بعد قبروں سے اٹھایا جائے گا، ہمارا ایمان ہے۔ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول لائے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تیری مشہور 4 کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن، چاروں کتابوں پہ ہمارا ایمان، مرنے پہ ہمارا ایمان۔ جنت ہے، نیکوں کو جنت بھیجا جائے گا، دوزخ ہے، بدکاروں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، ہمارا ایمان ہے۔ میدان محشر قائم ہوگا، مولا ہمارا ایمان تیرے نبی نے جو فرمایا ہم نے مانا ہے، اس انداز سے مانا کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، مولا تجھے دیکھا نہیں، مصطفیٰ نے دیکھا ہے۔ نبی کے دیکھنے سے نبی نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، نبی کی نبوت والی زبان سے سنا، ہم نے کتابوں کے ذریعے پڑھا، مان لیا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے۔ ہم نے تو سے بن دیکھے خدا مان لیا، ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ میرے آقا سید کونین کے غلام اللہ فرماتا میرے بندو ایمان لاؤ، مولا کوئی شرط تو نہیں لگائی ہے، جواب ملتا ہے عالم غیب سے۔ ہاں میرے بندے یار پردہ قریشی، میں نے شرط لگائی ہے، میں نے کہا مولا بتا وہ شرط کیا ہے؟ اللہ فرماتا ایمان لے کے آؤ، جیسا لاؤ گے قبول نہیں کرو گا، مولا کیسا قبول کرے گا؟ بتا دے کیسا ایمان لائے؟ اللہ فرماتا ہے آمنوا بمثل ما آمنتم به، ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے صحابہ مصطفیٰ پہ لائے، ایسا ایمان لاؤ
جیسا نبی کے یار نبی کے صحابہ مصطفیٰ پہ ایمان لائے. میں نے یہ جو ٹاپک میں نے جو اختیار کیا میرے آقا کے غلاموں میں نے قرآن کیا ہے بڑی سی بہت ساری باتیں کر کے آپ کو گزرنا ہے. میرے آقا سید کونین کے غلاموں صحابہ والا ایمان لاؤ. صحابہ کا ایمان کا مطلب کیا ہوا ذرا چیک کر مسلمان. آج ہر جگہ پہ مسلمان مارا جاتا ہے. ٹرینوں میں سفر کرنا مشکل ہو گیا, ایئرپورٹ پہ پلیٹ کے ذریعے سفر کرنا مشکل ہو گیا, بسوں سے سفر کرنا مشکل ہو گیا. ہر بات کرونا روتا ہے, حالات خراب ہے, ماحول خراب ہے. وہ مسلمان نہ حالات خراب ہے نہ ماحول خراب ہے. اپنے گریبان میں پاس چھاپ کے دے, کوئی خراب نہیں مسلمان, تو خراب ہو گیا. کوئی خراب نہیں ہے, تو خود خراب ہو گیا ہے. مسجد ویران ہے, پورا ہفتہ گزر جاتا ہے, 5 وقت کی نماز دور رہی. جمعہ بھی کتنے لوگ جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں نمازوں سے دور. میں تو ایک پیغام آپ کو دینے آئے, ضلع ویشالی کے زندہ دل غیور مسلمانوں, بہار والوں, میرے مصطفیٰ سے محبت کا رشتہ رکھنے والوں, کائنات میں ہندوستان میں جو ماحول خراب ہے, کاش مسلمان جس طریقے سے جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے, سر پہ ٹوپی لگاتا ہے, چہرے پہ ڈالیے تو خوشبو لگاتا ہے, بہترین کپڑا کپڑا کرتا اور پیجامہ پہنتا ہے, عمدہ لباس چمکتا ہوا خوشبودار پہنتا ہے, جب اسی انداز سے تو جمعے میں جاتا ہے تمام کر کے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسلمان, اگر تو اپنی مسجدوں کو اللہ کے گھر کو آباد کر دے, دنیا کا ہر کفر کا بندہ یہ کہنے کے ہر کفر والا یہ کہنے کے میرے آقا سید کونین سرور کون مکہ کا کلمہ پڑھنے والوں, ہر یہ غیر مسلم کہنے کے محتاج ہو جائے گا, مجبور ہو جائے گا کہ ان سوئے ہوئے شیروں کو کس نے جگایا ہے, ان سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اب تک سو رہے تھے, نبی سے محبت کر کے جاگ گئے. میرے آقا کے غلاموں جیسے 5 جمعہ کی نماز پڑھتے, 5 وقت کی صرف مسلمان نماز پڑھنے لگے. وجہ کیا ہے؟ صرف ایئرپورٹ پہ دیکھی, ریلوے اسٹیشن پہ دیکھی, روڈ ویز اڈے پر دیکھی, صرف مولانا ہی الگ نظر آتے ہیں. صرف مولانا ہے جو داڑھی یا ٹوپی یا کرتا پیجامہ کوئی بھائی بھی رکھ لیتے ہیں, داڑھی تو کرتا پیجامہ پہنے بس وہی نظر آتے ہیں, اس لیے اپنے کم نظر آتے ہیں. جو کم ہوتا ہے اس پہ بڑی جلدی لوگ حملہ کر دیتے, کمزور کی گردن سب دبانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے آقا کے غلاموں, اور آج عیاشیوں کے اڈے پہ آپ دیکھیے کتنا مسلمان جا رہا ہے گناہوں کی طرف, نیکی کی طرف, زنا کے اڈے آباد, بدکاریوں کے اڈے آباد, شراب کے اڈے آباد. آج لوگ بیئر کے نام پر بولے سر وہ حضرات وہ شراب نہیں ہے, وہ تو بیئر ہے, ہیلتھ بنانے کے لیے, اپنے آپ کو ہیلتھی بنانے کے لیے, موٹا تندرست کرنے کے لیے. بولے وہ شراب نہیں. سوچتے یار یہ تو مولانا اسٹیج پہ رہتے ہیں, کیا پتا. ابے جو تجھے پتہ نہیں ہے وہ مولانا کو پتا ہے. پتا ہے وہ الگ بات ہے, ان کے قریب نہیں جاتے, رہتے دور ہیں مگر دنیا کے لوگوں پہ نظر رکھتے ہیں. میرے آقا سید کونین کے غلاموں, اوقات ان کی خودنی کے دنیا کے لوگوں پہ نظر رکھیں, بلکہ یہ ان کے اندر کہاں سے ذہنیت آئی, یہ ان کے اندر فطرت کہاں سے آئی, یہ دماغ کو دانش مندی کہاں سے آتی ہے. یہ کمال ان کا نہیں ہے, یہ کمال اللہ کے اس کلام کا ہے جو ان کے سینے میں موجود ہے. یہ اللہ کے کلام کا کمال ہے, یہ دیکھ لیتے ہیں. میرے آقا سید کونین کے غلاموں, حضور کا کلمہ پڑھنے والوں, صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے, نبی سے پیار کرتے تھے, اور نبی کے ہر فرمان پہ عمل کرتے تھے. صحابہ کی ایک ٹائم سے اگر نماز چھوٹ جاتی تھی کسی صحابی کی, ایک وقت کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو پتہ ہے پہلے تو چھوٹتی تھی نہیں نماز, ان کی جماعتیں نہیں چھوٹتی تھی. نماز چھوٹنا تو الگ رہا, نمازیں آج ہماری قضا ہو رہی ہیں, ان کی جماعتیں بھی نہیں چھوٹتی تھی. اگر کسی کی نماز کسی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے اگر چھوٹ گئی تو پھر وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ آج نہیں پتا ہم سے کتنا بڑا کوئی گناہ ہو گیا ہے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے, پروردگار نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلانا پسند کیا.
آقا غلاموں روتے تھے آج ہم گناہ کر کے ہمیں افسوس بھی نہیں. جناب امیر المومنین میرے نبی کا یار خلیفہ دوم جناب عمر. کون عمر؟ دبدبے کی بات، روح کی بات، طاقت و پاور کی بات، وہ عمر. میرے آقا کے غلاموں جب عمر کلمہ نہیں پڑے چھپ کے نمازیں ہوتی ہیں. پاور دیکھ عمر کا جیسے ہی کلمہ پڑا سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کریم آقا یہ بتائیں میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ میرا نبی سچا ہے، میں جو کلمہ پڑھتا ہوں وہ کلمہ سچا ہے، جس کتاب پہ میں ایمان لایا وہ اللہ کا کلام سچا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میرے یار اللہ کا نبی میں سید کونین میں بھی سچا، میرا قرآن بھی سچا، میرا کلمہ بھی سچا. جناب عمر کہتے یا رسول اللہ جب اللہ کے نبی آپ سچے، کلمہ سچا، قرآن سچا، یا رسول اللہ نمازیں چھپ کے نہیں پڑھی جائیں گی، کھلم کھلا کی جائیں گی. وہ عمر دبدبے روز عالم خانے کعبہ کے کان میں کھڑے ہوئے کہنے لگے جس سے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے وہ عمر کے سامنے آئے، جس سے بیویاں بیوہ کرانا ہے وہ عمر کے سامنے آئے، جس کی ماں نے دودھ پلایا عمر کے سامنے آئے. میرے آقا سید کون ہے؟ سرور کون عمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غلاموں ادھر جناب عمر کی بہادری اور طاقت کا عالم کفر کے سامنے یہ ہے. مگر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا عالم سمجھ کے طرف جائیں گے. جناب امیر المومنین کی پیاری بی بی میرے آقا کے غلام جناب حضرت امیر المومنین کی پیاری بی بی جناب حضرت امیر المومنین کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں جب میرے شوہر نامدار جناب امیر المومنین بستر پہ آتے پورا دن تو یہی دیکھتے رہتے تھے کوئی پریشان تو نہیں ہے، نبی کی امت میں نبی کے غلاموں میں کوئی پریشان نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی بیوہ پریشان تو نہیں ہے، کوئی یتیم بچہ پریشان تو نہیں، کوئی ٹینشنوں میں نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی پیاسا تو نہیں تڑپ رہا ہے، کوئی اپنے حق کے لیے تو نہیں رو رہا ہے. جناب امیر المومنین وہ جو امت کا خیال رکھنے والا، نبی کے غلاموں کا خیال رکھنے والا، اتنا پرہیزگار و متقی میرے آقا سید کونین میں پوری زندگی جب سے کلمہ پڑھا جان دینے والا میرے آقا کے غلاموں جناب امیر المومنین کی پیاری شریک حیات آپ کی بیوی فرماتی ہیں جب میرے شوہر نامدار رات ہو جاتی بستر پہ آتے تو آنے کے بعد پورا دن جب تھک جاتے میں کہتی ہے میرے سرتاج سو جائیے. پورا دن جو آپ چکر لگاتے پورے شہر میں آپ تلاش کرتے رہتے، کوئی نبی کا غلام نبی کا دیوانہ مستانہ پریشان تو نہیں، کوئی نبی کی قیمت کا بندہ بھی ٹینشن میں تو نہیں ہے. آپ پریشانیوں کو دیکھتے رہتے تھک جاتے ہوں گے، سو جائیے. جناب امیر المومنین کی پیاری بیوی فرماتی ہے میری آنکھ لگ جاتی مگر جب آنکھ واپس کھلتی ہے آنکھ سونے کے بعد میرا کچھ سا گزر جاتا، جب آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتی ہوں کہ بستر میں میرا یار میرا شوہر نامدار امیر المومنین رو رہے ہیں. امیر المومنین رو رہے ہیں. اس لیے آپ نے پوچھا اے میرے سرتاج آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین فرماتے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم میں نے نبی کا کلمہ پڑھا، مجھے امیر المومنین بنایا گیا ہے، مجھے مومنوں کی رکھوالی کے لیے ان کی خیرگیری کے لیے اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا ہے. میرے آقا کے غلاموں جناب امیر المومنین کہتے ہیں میں ٹینشن میں یہ رہتا ہوں رو اس لیے رہا ہوں اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے اس میں کوئی ایک بندہ بھوکا اور پیاسا کوئی پریشان تو نہیں رہ جا رہا ہے. کہیں کل بنو میں محشر میرا رب اور میرے مصطفیٰ مجھ سے سوال نہ کر لے. اللہ جو عدل و انصاف کا اتنا خیال رکھتے ہیں امیر المومنین، اور وہ امیر المومنین جنہیں میرے مصطفیٰ نے یہ بہت سے آتی ہیں جنہیں مصطفیٰ نے فرمایا صدیق تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، جسے جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے
وہ نبی کا یاد بستر پہ سونے کے ٹائم جا رہا ہے، پورا دن تھکا ہوا ہو تو جا کر بندہ سو جائے گا نا، لیکن پھر بھی نیند نہیں آئی. کیوں؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے، مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال دیکھیے آج لیکن لوگ ہنستے ہیں، ٹھٹے لگاتے ہیں. ان لوگوں کی تقریروں میں ٹھٹے لگاتے ہیں جو چٹکلے بازیاں، لطیفے اور قصے اور کہانیاں. عارف رضا قریشی نے کبھی قصے اور کہانیوں میں وقت بتایا ہی نہیں، میں نے وہ طرز لیا ہی نہیں ہے جو قصے اور کہانیاں سنا ہی جائیں. میرے آقا کے غلاموں، قصے اور کہانیاں لطیفوں کو وقت نہیں ہے. آج وقت ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کو مصطفیٰ کی شریعت بتانے کا حق ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کو فرائض کے بتانے کا حق ہے، واجبات کے بتانے کا حق ہے. میرے آقا کے غلاموں، سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمیں نبی سے محبت کا دعویٰ ہے. یہ تیرا اور میرا دعویٰ تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک صحابہ کے طریقے پہ نہیں چلو گے، نبی کونین کے غلاموں کے طریقے پہ نہیں چلو گے. اور میرے نبی کے غلام اور میرے نبی کے یار صحابہ ہیں. آئیے حضور کے صحابہ کی زندگی کا ایک چیپٹر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں ایک بار آپ کے سامنے پلٹ کے پیش کرنے کی کوشش کروں، پڑھ کے سناؤ. میرے نبی کے یار ہیں جناب حضرت عبداللہ بن جاش، جناب سعد بن ابی وقاص، تو میرے نبی کے یار ہیں. جنگ احد سے ایک دن کا واقعہ پہلے کا واقعہ، میرے آقا سید کونین نے اپنے غلام جناب بلال کو بلایا. او بلال، جا اعلان کر دے کل میدان احد کے لیے میرے یاروں کو تیاری کرنا ہے. میرے آقا کے غلاموں کو پتہ چلا، جناب حضرت سعد بن ابی وقاص، جناب عبداللہ بن جاش، دونوں کو پتہ چلتا ہے. دونوں نے آپس میں مشورہ کیا. او میرے بھائی سے ابھی جناب عبداللہ بن جاش اور جناب بھائی جناب حضرت سعد بن ابی وقاص، دونوں کا آپس میں مشورہ ہوا. دونوں نے آپس میں مشورہ کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے او میرے نبی کے یار، او میرے صحابی بھائی، میں کل دعا کروں گا میدان احد میں پہنچ کے، اس پہ آپ کو آمین کہنا ہے. جب آپ دعا کریں گے اس دعا پہ میں آمین کہوں گا. محبت دیکھیے آج ہم حضور کے لیے، ارے حضور کے لیے تو الگ بات ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں. اپنے لیے کم سے کم اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی کچھ تیاری تو کریں. اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے، لوگ سمجھتے دوزخ کی آگ نہیں ہے. دوزخ کی آگ، میرے آقا کے غلام، دوزخ کی آگ کا معاملہ بڑا سخت ہے. جہنم اتنی بھیانک اور اتنی دردناک، اتنی تپش کی جگہ ہے، اتنی شدت کی آگ چل رہی ہے کہ جہنم سے خود جہنم کی وادیاں پناہ مانگتی ہیں. جہنم سے خود جہنم کی وادیاں پناہ مانگتی ہیں. اور جہنم کی آگ اتنی تیز ہے، یہ جو آپ گرمی اور سردی کا موسم دیکھتے ہیں، جہنم میں تپش ہونے لگی، آگ بڑھنے لگی، حرارت بڑھنے لگی. تو جہنم نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، پروردگار تپش کی وجہ سے میری دیواریں، پروردگار تپش کی وجہ سے میرا حیلہ برداشت نہیں کر پاتا. رب کی بارگاہ میں درخواست کی. اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، اللہ نے مہربانی فرمائی. جہنم کو سال میں 2 بار سانس لینے کا موقع عطا فرمایا، 2 بار سانس لینے کا موقع عطا فرمایا. اب وہ موقع کیسے؟ ایک بار جہنم اندر کی جانب سانس لیتی ہے، ایک بار باہر کی جانب سانس لیتی ہے. ایک سال میں 2 بار موسم 2 بار چینج ہوتا ہے. ایک بار گرمی کا موسم آتا ہے، ایک بار سردی کا موسم آتا ہے. نہیں، ابھی اس وقت گرمی کا موسم چلتا ہے. ریاض علماء تاریخ بتاتی ہے کہ جب باہر کی جانب سانس اگلتی ہے جہنم تو گرمی ہوتی ہے، جب اندر کی جانب سانس لیتی ہے جو سردی کا موسم ہوتا ہے. جب جہنم کی سانس کا عالم یہ ہے کہ گرمی اتنی شدت کی ہے، تو پھر جہنم میں جانے کے بعد جہنمیوں کا عالم کیا ہوگا. اور جو جہنم میں ایک بار چلا جائے گا تو اس پر جو فرشتے اللہ تعالیٰ مسلط فرمائے گا، وہ فرشتے میرے آقا کے غلاموں جہنمیوں پہ مسلط ہوں گے. میرے آقا کی حدیث بتاتی ہے میرے آقا کے غلاموں جہنمیوں کو جو فرشتے ماریں گے، گوڑے برسائے جائیں گے جہنمیوں پہ، تو ان جہنم والے فرشتے
ہوگی، نہ آنکھ میں روشنی ہوگی، نہ کان میں سماعت ہوگی، نہ زبان میں گویائی ہوگی۔ بچا کیا ہے میرے آقا کے غلاموں، اس لیے آنکھوں کی روشنی نہیں، جب مارا جاتا ہے بندہ تڑپتا ہے، دل میں رحم آ جاتا ہے۔ جب کان میں سماعت اس لیے نہیں کہ کان میں سماعت ہوگی، جب آواز جب مارا جائے گا تڑپ کے روئے گا، آہو بکا کی آواز آئے گی، کانوں تک سماعت پہنچ جائے گی، پھر بھی دل میں رحم آ سکتا ہے۔ وہ زبان میں گویائی اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی سے بھی بات بھی نہیں کریں گے۔ پتہ چلا جہنم میں کسی سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، تو کیا کر کے آیا کیا نہیں کر کے آیا۔ جہنم میں جانے کے بعد ہر دن کو کہیں لگنا ہے۔ اے میرے آقا کے غلاموں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ دیکھتے ہیں مر کے جو ہوگا دیکھا جائے گا، مر جائیں گے دیکھا جائے گا، اور تو کیا دیکھے گا میرے آقا کے غلاموں، سید کونین و کلمہ پڑھنے والوں، ایک بار مسلمان اور نوجوانوں اس بار اس بات پہ غور کر کے تو دیکھ، وہ نوجوان تجھے اللہ نے اس لیے جوانی نہیں دی تھی، اس لیے تجھے پیدا نہیں فرمایا تھا، تجھے انسان اللہ نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ رات رات پر واٹس پہ چیٹنگ کرتا رہے، رات رات پر فیس بک پہ ریل ڈالتا رہے، رات رات پر انسٹاگرام پہ چلتا رہے، رات رات پر پب جی کھیلتا رہے، پھر فائر کھیلتا رہے۔ اور مسلمان میرے آقا کے غلاموں، اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں فرمایا تھا کہ تم اپنے کانوں کو، یہ اللہ نے کان دیے، آنکھ دی، زبان دی، یہ ناک دی ہے، اللہ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، اس لیے اللہ نے آنکھوں کی روشنی دی تھی کہ آنکھوں سے کسی غیر محرم کی طرف دیکھے۔ اللہ نے یہ کانوں کی سماعت اس لیے نہیں دی کہ ان کان سے تو کانوں کو سنے، اس سے لفظیات کو سنے، کسی کی چغلی کو سنے۔ اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی تھی اس زبان سے گالیاں دی جائیں۔ اللہ نے ہاتھ اس لیے نہیں دیے تیرا ہاتھ کسی حرام کام کی طرف اٹھے۔ اللہ نے پیروں کو اس لیے نہیں بنایا تھا تیرا پیر اور تیرا قدم کبھی غلط راہ پہ نہ چلے۔ اللہ نے یہ آنکھ اس لیے دی تھی کہ آنکھ اگر تیری کھلے یا تو ماں کا چہرہ دیکھے یا قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ نے تجھے روشنی دی ہے، اگر تو استطاعت دی ہے، مالدار بنایا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرے۔ اللہ نے کان اس لیے دیے تھے اس کان سے جب بھی تو آواز سنے اللہ اکبر کی صدائیں تیرے کانوں تک پہنچنا چاہیے، نعت رسول کی آواز پہنچنا چاہیے، نبی کی حدیث کی آواز پہنچنا چاہیے، قرآن کی آواز تیرے کانوں تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ نے تجھے ہاتھ اس لیے دیے تھے اس ہاتھ سے تو حرام کام نہ کرے، بلکہ یہ ہاتھ تیرا چلے تو اس ہاتھ سے کھانے کعبہ کا گلاس چھوئے۔ اللہ نے ہاتھ اس لیے دیے تھے اس ہاتھ سے اللہ کے نبی کونین سرور کون و کی بات سید کونین سرور کون و کا کلمہ پڑھنے والوں، ان ہاتھ سے صدقہ دیا جائے، ان سے خیرات کی جائے۔ اے ہاتھ تیرا مظلوموں پہ شفقت والا رکھے، تو یہاں پہ مظلوموں پہ شفقت کرے گا، دنیا میں یہ بندہ راضی ہو جائے گا، آمنا بلال مدینے میں راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زور سے بولے نعرہ رسالت۔ فیضان غوث الورا کانفرنس حضرت علامہ مفتی عارف رضا قریشی، سرزمین تیغی نگر بھرٹیا شریف۔ بہت اچھے حضرت، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا پیدا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میں نے اپنی عبادت کے لیے جن اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو پھر انسان کو چاہیے اللہ کی عبادت میں لگ جائے، رب کو راضی کرنے میں لگ جائے، دنیا داروں کو راضی نہ کرو، کوئی کسی کے چکر میں پھنسائے، کوئی کسی کے چکر میں پھنسائے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کئی دیر سے دیکھ رہا ہوں پروگرام چل رہا ہے، کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے نبی کے نام پہ نعرے نہیں لگاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نعرے بہت زیادہ لگائے جائیں، لیکن میں یہ بات آپ کو نعرے کی مثال دے کے یہ بتانا چاہتا ہوں، ابھی کسی نیتا کی محفل ہوتی نعرے لگتے، تم دنیا داروں کو خوش کر رہے ہو۔ یاد رکھنا یہ دنیا کے رشتے تب تک کام آئیں گے جب تو زمین کے اوپر ہے، اور وہ نبی کا نعرہ جو دنیا میں تو نے لگایا، زمین
زمین کے اوپر بھی کام آئے گا، زمین کے نیچے بھی کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، نارا بہت زمین اچھے۔ کے نیچے بھی کام آئے گا۔ میرے آقا کے غلاموں، نماز سے مسلمان بہت دور ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو بندہ 5 وقتہ نمازی ہو، 5 وقتہ نمازی ہو کے دیکھے، جو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، چغلی کرتا کھاتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، میں آپ کو صرف ایک عمل، صرف مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، ان ساری بیماریوں سے اللہ اسے خود بخود دور فرما دے گا۔ 5 وقت کی صرف مسلمان نماز پڑھنے لگے، سب سے بڑی پریشانی اور مصیبت مسلمان تیرے لیے یہ آئی ہے کہ تو آج نماز نہیں پڑھی۔ اور یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو سختیاں اور پریشانیاں ہیں، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ ہاں مسلمانوں، یہ ہم پر عذاب ہے، اس لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، ہاں ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، کوئی کہیں ریسٹورینٹ میں، کوئی کہیں ہوٹلوں میں، کوئی رات میں کسی چوراہے پر ہے، کوئی کسی گلی میں ہے، کوئی کسی جنگل میں ہے۔ اور یہ تو حالات یہ ہیں کہ اگر نماز پڑھنے جائے گا 1 ہفتے میں 1 بار، اور وقت کی بات انورٹر ڈاؤن ہو گیا یا کوئی کمی آ گئی، امام صاحب کو تلاش کریں گے، امام صاحب کہاں ہے؟ ہاں بھائی، امام صاحب کو تلاش کریں گے، کیا بات؟ بولے امام صاحب آپ خیال ہی نہیں رکھتے، انورٹر خراب ہے، نماز پڑھنے آیا تھا، مچھر کاٹ رہے ہیں۔ یہ 1 ہفتے میں 1 مہینے میں نماز پڑھنے آیا، 10 سے 15 منٹ برداشت نہیں کر پایا، ایک مچھر سے ڈنک مارا، ٹینشن ہو گئی، پریشانی ہو گئی۔ مگر ہم راتوں رات سفر کر کے جب گلی گلیاروں سے نکلتے ہیں، ہم کوچوں سے نکلتے ہیں، ہم بازاروں سے نکلتے ہیں، ہم شہروں سے نکلتے ہیں، ندیوں کے کنارے سے نکلتے ہیں، جنگلات سے نکلتے ہیں، یہی نوجوان جو 5 منٹ مسجد میں آیا، ایک مچھر نے ڈنک مارا، امام صاحب پہ اعتراض کر دیا، لیکن کان پہ فون لگا کر کئی گھنٹہ نالی پہ بیٹھ کے یہ چٹی بازی کرتا ہے، غیر محرموں سے بات کرتا ہے، اسے مچھر کھاتے ہیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب تک مسلمان تجھے اس چیز کا احساس نہیں ہوگا، جب تک انقلاب دنیا میں نہیں ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک اور عالم دین کی آمد ہوئی، نبی رہے سرکار نمازی حضرت علامہ مفتی شمیل صاحب قبلہ مصباحی تیغی کی آمد ہوئی ہے، ان کا بھی استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ماشاءاللہ۔ ریاست غلاموں، یہ ہمارا مقام ہے اور ہمارے کارنامے ہیں، اور پھر میرے آقا کی عطا دے، میرے آقا کی عطا دے، میرے آقا کیسے عطا کرتے ہیں؟ میرے آقا سید کونین سرور کون مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کل بروز محشر، جب میدان محشر قائم ہوگا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 کموبیش 2,24,000 انبیاء و رسول ہوں گے، وہاں موجود ہوں گے، سب اولین و آخرین ہوں گے، حساب و کتاب دیا جا رہا ہوگا۔ حضور کی مہربانی دے، حضور کی مہربانی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم سید کونین سرور کون مقام فرماتے ہیں اللہ کریم حساب و کتاب لے گا، جناب آدم، جناب شیش، جناب نوح، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب سلیمان، جناب ایوب، جناب دانیال، جناب یونس، جناب موسیٰ، جناب حضرت ابراہیم و اسماعیل، جناب حضرت یعقوب و داؤد، جناب سلیمان، جناب حضرت عیسیٰ و موسیٰ، اللہ کے 1.25 نبی موجود ہوں گے، انہی نبیوں میں بھی ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے والا ہوگا، جب پرسش فرمائے گا، جناب آدم، جناب شیش، جناب نوح، جناب زکریا، جناب یحییٰ، کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء اور رسول ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ہر نبی سے فرمائے گا، او میرے نبیوں یہ بتاؤ آج تمہاری امت کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں، کیا سلوک کروں، کس انداز سے سوالات کیا جائے۔ میرا رب فرمائے گا او میرے نبیوں بتاؤ کیا معاملہ کرو، تمہاری امتوں
سے کیا سوال کرو میرے آقا کے غلاموں، حالانکہ اللہ پوچھنے کا محتاج نہیں، میرے آقا کے غلاموں، اس لیے کہ اللہ مختار ہے، مگر پوچھ اس لیے رہا ہے کیونکہ دنیا میں لوگ ہوتے رہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، حضور کچھ دے نہیں سکتے، نبی کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں، اللہ اس لیے پوچھ رہا ہے کیونکہ میدان محشر کا جو جمع کثیر ہے، میدان محشر کے مجمع کو اللہ نے جو جمع کیا ہے وہ شان نبیوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے لجپال نبی کی سب سے اعلیٰ عزت و بڑائی بیان کرنے کے لیے قائم کیا۔ اس لیے اللہ کو کچھ فرمائے گا، ویسے تو اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، وہ چاہے تو جنتیوں کو جنت بھیج دے، دوزخیوں کو دوزخ ڈال دے، اسے پتہ بھی ہے کون بندہ کیا کر کے آیا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، تو سب جانتا ہے کون کیا کر کے آیا ہے، مگر میدان محشر سے قائم کرنے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ حضور کی عظمت کا پرچار ہو۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا، اے میرے لجپال سوڑیا، تجھے وہ مقام اور رتبہ و بلندی عطا